بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ جی ہاں، کیوں نہیں، میں آپ کے باپ کا غلام جو ٹھہرا۔ سنوئے عباد شاہ، اول تو تم لوگوں نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی ہے جس سے میں پریشان ہو گیا ہوں۔ میں تمہاری یہ امانت سیدھی پولیس کے حوالے کر رہا ہوں، سمجھے؟ دوسرا فون میں پولیس اسٹیشن ہی کروں گا۔ تم ایسا نہیں کرو گے میرے بادشاہ، ہمارے حکم کی تعمیل ہونی چاہیے ہر حال میں، سمجھے کہ نہیں؟ دوسرا بریف کیس ابھی آ رہا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک دم فون بند کر دیا اور میں ریسیور کو گورتا ہی رہ گیا۔ حد ہو گئی، یعنی مجھے ان لوگوں نے گدھا ہی سمجھ لیا تھا۔ ایک آسان اسامی، بھائی کچھ تو سوچا ہوتا تم نے، کس سے پنجا لڑا رہے ہو؟ تمہارے خیال ہوگا کہ میں گویا واقعی کوئی سردار کریم نواز قسم کی چیز ہوں۔ کمال ہے، یعنی وہ غلام جیلانی ایک دم پس منظر میں چلا گیا تھا۔ وہ تو بہرحال مجھے نہیں جانتے تھے، مگر انہیں اتنا تو سوچنا چاہیے تھا کہ وہ کسی مہا جال میں تو نہیں پھنس رہے ہیں۔ انہیں کسی نہ کسی طرح مس آرمینیا نے بتا دیا ہوگا کہ وہ بریف کیس کس کے پاس ہے، یعنی کوئی آدمی بہت قریب سے حالات کا مشاہدہ کر رہا تھا مگر وہ ابھی تک میرے سامنے نہیں آیا تھا، اور میں وہاں الووں کی طرح بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ عباد شاہ کو بھی معلوم تھا کہ بریف کیس کا رنگ بدل جانا چاہیے، کیونکہ باہر سفید کپڑوں میں پولیس کھڑی ہوگی اور وہ ہر آنے جانے والے پر نگاہ رکھ رہے ہوں گے۔ میرا خیال ہے ٹیلی فون ابھی تک محفوظ تھا، اس پر ان لوگوں نے کوئی آدمی نہیں بٹھایا تھا، ورنہ عباد شاہ مجھ سے ایسی بات ہرگز نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی آواز بڑی گونجدار تھی، آدمی وہ بہت ہی جی دار معلوم ہوتا تھا، بڑی کراری چٹختی آواز میں بات کرتا تھا جس میں ایک عجیب قسم کا تحکم پایا جاتا تھا، اور وہ مجھے دہلا دینا چاہتا تھا۔ اس کا خیال ہوگا کہ میں فون پر اس کی آواز سن کر لرز جاؤں گا، مگر ایسے تو میں نے بہت دیکھے تھے، کاش اسے معلوم ہوتا کہ وہ کس سے بات کر رہا ہے۔ ابھی میں پلٹ کر بستر تک پہنچا ہی تھا کہ دروازے پر پھر دستک ہوئی، میری سانسیں رکنے لگیں، پتہ نہیں حالات کیا سے کیا ہو جائیں۔ میں نے پستول سیدھے ہاتھ میں لے لیا، اس پر سائلنسر لگا تھا، بیلجیم کا بنا ہوا وہ پستول بہت ہی ہلکا بے آواز تھا، میرے پہلے چوپ شاہ کی طرح کام کرتا تھا۔ گولیاں اس میں 9 آتی تھیں اور اس گھڑی وہ لبالب بھرا تھا۔ کون ہے؟ جمع دار ہوں صاحب جی۔ حد تیرے کی، یہ سالہ پہلے بھی آیا تھا، پتہ نہیں ان لوگوں سے کیسے چھٹکارا مل سکے گا۔ بریف کیس کو میں نے کمبل کے نیچے دبا دیا اور پھر اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ وہ واقعی جمع دار ہی تھا۔ اس نے ایک ہاتھ میں جھاڑو اور دوسرے میں ایک بڑی سی پلاسٹک کی بالٹی پکڑ رکھی تھی جس میں ڈھکنا لگا ہوا تھا۔ میں پہلے بھی آیا تھا جی، آپ اس وقت غسل خانے میں نہا رہے تھے صاحب جی۔ ہاں مجھے پتا ہے، چلو اپنا کام کرو۔ میں نے اسے اندر گزار کر دروازہ مقفل کر دیا۔ میں شدید ذہنی خلفشار میں مبتلا تھا، شاید میری قوت فیصلہ مفلوج ہو گئی تھی۔ میں وہاں سے فوراً نکل جانا چاہتا تھا مگر حالات ایسے ہو گئے تھے کہ میں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ جمع دار غسل خانے میں جانے کے بجائے کمرے کے وسط میں ٹھہر گیا، بولا صاحب جی آپ کے لیے میرے پاس ایک چیز ہے جی، یہ دیکھیں۔ اس نے بالٹی کا بڑا سا ڈھکنا اٹھاتے ہوئے کہا۔ میں نے ادھر جو نظر دوڑائی تو اس وقت بالٹی میں سے ایک سلیٹی رنگ کا بڑا سا بریف کیس نکال رہا تھا۔ یہ تجھے کس نے دیا ہے؟ یہ دراصل صاحب جی ایک آدمی مجھے دے گیا ہے انعام کے طور پر۔ اس نے مجھے 500 روپے بھی دیے تھے جی، 5 منٹ پہلے وہ مجھ سے ملا تھا۔ تو یہ بات ہے، تم یہ کام بھی کر لیتے ہو؟ نہیں جی، میں تو نوکر ہوں، جو کام کوئی کہتا ہے کر دیتا ہوں۔ جناب کیا نام ہے تمہارا؟ جی میرا نام ڈیوڈ ہے۔ یہ بالٹی کہاں سے ملی تھی؟ جی یہ ہوٹل والوں کی ہے، سارا گند میں اسی میں بھر لیتا ہوں، مگر آج تو یہ بہت صاف ستھری ہے، میں اسے دھلا کر نکلا تھا جی، ابھی تک اس میں نے کوئی چیز نہیں ڈالی۔ یہ بریف کیس تمہیں کس نے دیا ہے؟ ایک آدمی تھا جی، وہ مجھے ہوٹل کے باہر کوڑے کے ڈھیر کے قریب ملا تھا، اس نے یہ بریف کیس مجھے دے دیا۔ وہ اسے کپڑے میں لپیٹ کر لایا تھا، بولا اسے 45 نمبر کمرے میں پہنچا دو، اس بالٹی میں رکھ کر۔ اس کا نام نہیں جانتے ہو تم؟ جی نہیں، نام تو اس نے نہیں بتایا ہے۔ لیا کیا تھا اس کا؟ جی وہ تو بہت سوٹڈ ووٹڈ آدمی تھا، فر بات کرتا تھا، آواز اس کی بڑی تیز تھی اور مونچھیں اس کی بہت گھنی تھی۔ میں بس
بس یہی دیکھ سکا جی بس، اور تم نے اس سے 500 روپے لے لیے۔ میں کیا کہوں جی، میں نوکر جو ٹھہرا اس نے بڑی مختصر بات کی، کہا کہ یہ 45 نمبر کمرے میں دے دوں، انعام 500 روپے، اور بس۔ عجیب ہی آدمی تھا جی وہ، پتہ نہیں وہ مجھے کب سے تاڑ رہا تھا۔ تم ایک کام کرو ڈیوڈ، میں تمہیں یہ دوسرا بریف کیس دیتا ہوں، اسے تم اسی بالٹی میں رکھ کر سیدھے اپنے گھر لے جاؤ۔ کہاں رہتے ہو تم؟ ہوٹل کے پیچھے جمع داروں کے کچھ کوارٹر ہیں، میں 3 نمبر میں رہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اسے تم اپنے کوارٹر میں لے جاؤ۔ بیوی ہے تمہاری؟ جی نہیں، میری ماں رہتی ہے وہاں، وہ آج کل بیمار ہے، اس کی دوا دارو میں لگا رہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ بریف کیس تم اسی طرح چھپا کر لے جاؤ، میں کسی وقت تم سے آ کر لے لوں گا، سمجھے؟ اور یہ لو 1000 روپیہ، یہ تمہارا انعام ہے، اس کے بارے میں کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے۔ پر جی وہ کوئی خطرہ تو نہیں ہے اس میں؟ نہیں، کوئی خطرہ نہیں ہے، جلدی کرو۔ میں نے کمبل کے نیچے سے وہ بریف کیس نکال کر اس کی بالٹی میں رکھ دیا اور اس سے سلیٹی رنگ کا بریف کیس لے کر الگ ڈال دیا۔ اب جاؤ تم، سمجھو صفائی ہو گئی، اسے تم سیدھا اپنے کوارٹر میں لے جاؤ، کہیں رکنا نہیں ہے۔ کوئی پوچھے تو کہہ دینا کہ تم بالٹی انڈیلنے جا رہے ہو، اس کے بعد تم یہ کپڑے تبدیل کر کے بریف کیس لے کر سیدھے اسلام آباد ہوٹل جا پہنچو گے، میں تمہیں وہیں ملوں گا۔ پوری ٹیکسی لے لینا، کرایہ میں دوں گا۔ ٹھیک ہے صاحب جی، پر لگتا ہے اس میں بڑا خطرہ ہے، 440 پاور کا۔ نہیں ڈیوڈ، گھبراؤ نہیں، میں بہرحال تم سے وہیں ملوں گا، اسلام آباد ہوٹل کے گیٹ پر۔ ٹھیک ہے صاحب جی، میں پہنچ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے بالٹی پر ڈھکنا رکھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا وہ باہر نکل گیا۔ میں راہداری میں نکل کر اسے سیڑھیوں میں غائب ہوتے دیکھتا رہا۔ جب وہ نیچے چلا گیا تو میں نے محسوس کیا کہ میرے سر سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہے۔ میں ہر حال میں پولیس سے بچ جانا چاہتا تھا، خدا معلوم کون کس وقت مجھے پہچان لے اور میری جان مزید عذاب میں پھنسا دے۔ میں تو پہلے ہی داغی آدمی تھا، مجھے تو ہر قدم پر زبردست احتیاط کی ضرورت تھی۔ میرے نقش کفے پا تو بڑی شہرت حاصل کر چکے تھے، کون جانے کس وقت کس کی نظر کام کر جائے اور میں پہچان لیا جاؤں۔ ایسے میں کون یقین کرے گا کہ میں غلام جیلانی نہیں، سردار کریم نواز ہوں۔ مرحوم ستناجا نے مجھے نیا نام تو دے دیا تھا مگر میری صورت تو وہ نہیں بدل سکا تھا۔ میں تو وہی تھا جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ کس طرف جائیں کہاں نکلیں کہ تم رسوا نہ ہو۔ ہم تو دیوانے ہیں، دیوانوں سے دنیا آشنا۔ حالت میری ایسی ہی تھی۔ کوئی آدھے گھنٹے بعد میں اپنا اور ان کا دیا ہوا بریف کیس اٹھا کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ نبی احمد کے آدمی کو کمرے میں بلا کر میں نے ہوٹل کا بل ادا کر دیا۔ اب میں ہر طرح سے آزاد تھا۔ دونوں بریف کیس میرے ہاتھوں میں تھے، ان کو لے کر میں بڑے اطمینان سے ہوٹل سے باہر نکلا اور سیدھا اپنی گاڑی تک جا پہنچا۔ ہوٹل کے باہر پولیس کے آدمی سفید کپڑوں میں کھڑے تھے، وہ بڑی گہری نظر سے مجھے دیکھ رہے تھے، مگر جس بریف کیس کی ان کے سامنے نشاندہی کی گئی تھی وہ میرے پاس نہیں تھا، اور یہی بات میری بچت کا سبب بن رہی تھی۔ وہ بڑے کایاں لوگ تھے، ہر بات پر نظر رکھتے تھے، بالخصوص اس جیسے ہوٹل کے سامنے ٹھہر کر انہیں کچھ نہیں سوچتا تھا۔ پولیس میں بالعموم گاؤں کے لوگ ملازم رکھے جاتے ہیں، ان میں بیشتر ان پڑھ ہوتے ہیں، انہیں بسا اوقات شہروں میں آ کر حالات کو سمجھنے میں بڑی دیر لگ جاتی ہے۔ زیادہ تر مجرموں کی کامیابی کی وجہ یہی ہے کہ وہ سیدھے سادے نیم خواندہ سپاہی ہماری عیاریوں کو سمجھ ہی نہیں سکتے، اور جب سمجھتے ہیں تو اس وقت تک کافی دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ جرائم پیشہ لوگ بہت آگے نکل چکے ہوتے ہیں، ان کی تکنیک بدل جاتی ہے، رویہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ پولیس اگر شاخ شاخ چلتی ہے تو مجرم پتہ چل کر دور نکل جاتا ہے۔ دونوں بریف کیس میں نے دوسری سیٹ پر ڈالے اور گاڑی لے کر میں ایئرپورٹ جانے کے بجائے سیدھا اسلام آباد کی طرف چل دیا۔ پتہ نہیں مجھے کیوں یہ یقین تھا کہ ڈیوڈ وہاں ضرور پہنچے گا۔ اس کی آنکھوں کا رنگ، اس کی مسکراہٹ اور اس کا انداز مجھے یہی بتاتے تھے کہ وہ ہر حال میں مجھے وہاں مل جائے گا۔ اپنا قیمتی بریف کیس میں اسے دے آیا تھا جس میں $100 کی 20 گڈیاں موجود تھیں۔ یہ بہت بڑی رقم تھی جسے میرا خیال ہے کہ مس آرمینیا نے مزید سودے کے لیے محفوظ کر رکھا تھا۔ وہ ابھی مال خرید رہی تھی کہ کسی نے اس کے بارے میں مخبری کر دی۔ عین ممکن ہے کچھ مال پولیس کے ہاتھ آ چکا ہو، شاید وہ ایئرپورٹ سے اطلاع ملنے پر یہاں آئے تھے، کیونکہ ابھی مس آرمینیا شہر سے کچھ اور مال خریدنے کی کوشش کر رہی ہوگی۔ میرا یہی اندازہ تھا۔ اگر وہ اپنے پورے ڈالر خرچ کر چکی ہوتی تو اب تک وہ وہاں سے چلی گئی ہوتی، مگر بریف کیس ابھی تک نوٹوں سے لبالب بھرا ہوا تھا اور
اس کے گروہ کے لوگ اس کے بارے میں پل پل کی خبر رکھتے تھے۔ کسی آباد شاہ کو اطلاع مل گئی تھی کہ ہوا کیا ہے، جب ہی تو اس نے مجھے فون کیا تھا۔ انداز اس کا بڑا ہی دھمکی امیز تھا۔ مجھے یہ بھی احساس ہو رہا تھا کہ وہ ہوٹل کے ارد گرد موجود ہوں گے۔ کوئی تو ایسا تھا جس نے ڈیوڈ کو وہ بریف کیس دے کر اندر بھیجا تھا، اس کے ساتھی بھی وہیں ہوں گے۔ یہی سوچ کر میں نے گاڑی کو جب مال روڈ پر دوڑایا تو دونوں عقب نما آئینوں پر میری نگاہ جمی رہی۔ میرے پیچھے بڑی ٹریفک آ رہی تھی، ان میں کاریں بھی تھیں اور ویگنیں بھی، بسیں بھی تھیں اور اسکوٹر بھی۔ کوشش کے باوجود میں صحیح صورتحال کا اندازہ نہ کر سکا۔ مجھ پر بہت سی نگاہیں جمی تھیں، ہر کوئی دوسرے کو دیکھ کر گزرتا ہے۔ کبھی کبھار تو یہی دیکھنے کے لیے لوگ نظریں نہیں ہٹاتے کہ یہ گاڑی کس ماڈل کی ہے اور اس میں سوار کون ہے، کوئی چوڑا ہے کہ بھنگی، کوئی معزز آدمی ہے کہ گسیارا۔ ہاں کبھی کیا، اکثر اوقات یہی کچھ ہوتا ہے۔ میں تو پھر بھی خاصا معقول آدمی نظر آتا تھا اور بہت سے لوگ مجھے دیکھ رہے تھے، لیکن ان میں مس آرمینیا کے ساتھی کون تھے اس کا میں تعین نہ کر سکا اور میرے آگے پیچھے ٹریفک چلتی رہی۔ مگر جیسے ہی میں ریلوے پل کے نیچے سے گزرا تو مجھے محسوس ہوا ایک ٹویوٹا کرولا میں دو آدمی مجھے کچھ گور گور کر دیکھ رہے تھے۔ وہ گاڑی مجھے پیچھے چھوڑ کر آگے نکل گئی تو میں نے اچانک بائیں سڑک کا رخ کیا۔ وہاں چھوٹی سی ملٹری بیرکس بنی ہے، ان کے پاس سے گزر کر گوال منڈی کی طرف جا نکلا اور گاڑی میں نے ایک گلی میں ڈال دی۔ وہ خاصی چوڑی گلی ہے، گاڑی آرام سے گزر سکتی تھی۔ میں اسے لے کر آگے نکلا تو گلی ایک دم ختم ہو گئی، سامنے لئی تھی اور بائیں ہاتھ ایک مکان کا عقبی حصہ جس کے گرد چھوٹی سی دیوار بنا دی گئی تھی، مگر دروازہ اس میں کوئی نہیں تھا۔ میں نے گاڑی اس حصے میں لے جا کر کھڑی کر دی۔ میرا خیال ہے کہ میں نے ان دونوں آدمیوں کو ٹھیک پہچانا تھا، وہی میرے پیچھے لگے تھے۔ بظاہر وہ بھی بہت معقول آدمی دکھائی دیتے تھے، مگر ایک کے کوٹ کے نیچے مجھے پستول کی پیٹی صاف نظر آ گئی تھی، دوسرا بھی مسلح ہی ہوگا اور ان سے میرے لیے بچ جانا بہت ضروری تھا۔ انہیں معلوم نہیں ہونا چاہیے تھا کہ میں کس طرف جا رہا ہوں۔ ڈیوڈ کی زندگی کو میں خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا، خود میری زندگی بھی ان کے ہاتھوں محفوظ نہیں تھی۔ میں تو خواہ مخواہ ہی ان کے فساد میں پھنس گیا تھا، مگر اس رقم کو دیکھ کر میں صبر نہ کر سکا اور میری نیت بدل گئی۔ ایسوں کا مال ہضم کر جانا تو بہت ہی عمدہ بات ہے، پھر میں کیوں نہ اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھوتا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس رقم کو روپوں میں بدلوا کر بینک میں ڈال دوں گا۔ اتنی رقم آ گئی تھی میرے پاس کہ ہم بڑے آرام سے 2 پشتوں تک زندگی یوں گزار سکتے تھے جیسے کوئی رئیس ابن رئیس گزارتا ہے، اور یہ اچھی بات تھی۔ ایسے موقع بار بار کہاں ملتے ہیں، اور پھر میری قسمت میں شاید ایسی ہی رقمیں لکھی تھیں۔ کم از کم پہلی بڑی رقم جو مجھے ملی وہ تو ایسے ہی لوگوں کی تھی اور وہ میرے بہت کام آئی تھی۔ گاڑی بند کر کے میں نے گرد و پیش پر نگاہ ڈالی تو وہاں ایک بڑھیا دیوار کے پاس بیٹھی دکھائی دی۔ وہ احاطہ اسی کا تھا اور وہ مجھے دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ اس کے سامنے ایک چنگیر میں ماش اور چنے کی دال پڑی تھی جسے وہ چن رہی تھی۔ وہ چنگیر چھوڑ کر چارپائی سے اٹھ گئی، اس کی کوٹھڑی اس کے عقب میں تھی۔ اس اثناء میں نے گاڑی کی ڈگی میں سے ایک سبز رنگ کا بڑا سا کار کور نکال لیا۔ اس کا مجھے علم تھا کہ وہ گاڑی میں موجود ہے۔ بڑھیا تیزی سے لپکتی ہوئی میری طرف آئی تو میں نے اس کو وہیں روکتے ہوئے، سلام ماں جی، میں یہ گاڑی چھوڑ رہا ہوں، میں شیخ اسلم صاحب کا بھانجا ہوں، لاہور سے آیا ہوں۔ میں نے گلی میں ایک مکان پر لکھے شیخ محمد اسلم کا نام پڑھ رکھا تھا۔ وہ شیخ صاحب کا نام سن کر ایک دم کھل اٹھی۔ اچھا ادھر کوئی جگہ نہ ہوگی نا؟ ہاں بات یہی ہے ماں جی، میں کچھ دیر بعد اسے لے جاؤں گا۔ یہ کہہ کر میں نے گاڑی کو پوری طرح ڈھانپ دیا، یہاں تک کہ اس کے پہیے بھی چھپ گئے۔ میں بھی کہوں یہ کار والا کون آ گیا ہے میرے گھر؟ فکر نہ کرو بیٹا، میں اس کا خیال رکھوں گی۔ آپ کی بڑی مہربانی ماں جی، مجھے ذرا کام ہے، میں پھر آؤں گا۔ یہ کہہ کر میں اپنا بریف کیس اٹھا کر وہاں سے نکلا اور عقبی گلی میں جا گھسا۔ میرا تعاقب کرنے والے دونوں آدمی مجھے کہیں نظر نہیں آئے، مگر جیسے ہی میں اگلی گلی میں سے گزر کر پھر بڑی سڑک پر پہنچا تو وہ ٹویوٹا مجھے دوبارہ نظر آئی۔ وہ دونوں آدمی اس میں موجود تھے اور بہت پریشان نظر آتے تھے۔ میں ایک دکان کی اوٹ سے دیکھ رہا تھا، وہ تیزی سے آگے نکلتے چلے گئے۔ لگتا تھا وہ سیدھے گوال منڈی کا پل عبور کر کے DAV کالج روڈ پر جا چڑھیں گے۔ خاص کم جہاں پاک ان بدبختوں کو تو ادھر ہی رہ جانا چاہیے، مجھے مال ہضم نہیں کرنے دیں گے۔ ایک دفعہ میں کندیار پہنچ جاؤں پھر خیر
ہے, یہ کبھی میری ہوا تک بھی نہیں پہنچ سکیں گے. تمہیں کیا معلوم کہ ان کا واسطہ کس سے پڑا ہے؟ اگر یہ تلنگے تھے تو میں مہا تلنگا تھا. پھر یہ کبھی کسی اجنبی پر یوں اندھا دھند اعتبار نہیں کریں گے, مگر وہی غلطی مجھ سے بھی شاید سرزد ہو چکی تھی جس کے وہ مرتکب ہوئے, وہ خاتون مرتکب ہوئی. میں نے بھی ڈیوڈ پر اندھا دھند اعتبار کر لیا تھا. کوئی پوچھے میاں تو نے وہ بریف کیس اسے کیوں دے دیا؟ وہ اگر اسلام آباد ہوٹل نہ آیا, کہیں راستے میں ہی ان کے ہتھے چڑھ گیا, یا اس کی اپنی ہی نیت خراب ہو گئی, تو پھر تجھے کتنے نفلوں کا ثواب ہوگا؟ تو کیسے اتنا ایماندار سمجھ رہا ہے؟ کیا ثبوت ہے تیرے پاس؟ ایک اس آنکھوں میں ذرا سی بلمنسی دیکھ کر تو نے بریف کیس اس کو دے دیا. آنکھوں سے کیا ہوتا ہے؟ اور یہ جمع دار اس کماش کے لوگ تو زمانے کی ٹھوکروں میں رہ کر ویسے ہی بھلے مانس بن جاتے ہیں یا نظر آتے ہیں. یہ کہاں لکھا ہے کہ وہ ایماندار اور نیک بھی ہوں گے؟ اگر اس کی نیت میں فتور آ گیا یا ان لوگوں نے اس کو کوارٹر ہی میں چھاپ لیا تو تیرے ہاتھ کیا آئے گا؟ غلام جلانی, مجھے گجرات کے کالے بابا کی اس چھوکری کا دیا ہوا نام یاد آ گیا. عجیب لڑکی تھی وہ بھی, اور مجھے وہ یاد بھی آئی تو کہاں آئی, وہ اتنی تیز تھی کہ مجھے ساتھ لے کر وہ لہد میں اتر گئی. اس کی یاد نے میرے ذہن کو عجیب طرح کی پراسرار خوشی سے سرشار کر دیا, اور میں ایک نئے عزم کے ساتھ دکان کی اوٹ سے نکل کر سڑک پر جا ٹھہرا. ٹیکسی سامنے ہی کھڑی تھی. میں کچھ پوچھے بغیر اس میں جا بیٹھا. چلو اسلام آباد چلو, مگر مجھے بہت جلدی ہے. اتنی بات یاد رکھنا. گاڑی کا انجن چل ہی رہا تھا, اس نے فوراً ہی اسے آگے بڑھا دیا, اور دیکھتے ہی دیکھتے گاڑی کو ٹاپ گیئر میں ڈال کر بولا, ادھر کوئی آگ تو نہیں لگ گئی ہے صاحب؟ اوئے تو یہ بات ہے. آدمی بہت ہی کانٹا معلوم ہوتا تھا. لہجہ اس کا بڑا ہی تمسخر آمیز تھا. بات کو یوں کرتا تھا جیسے کوئی دکھوں کا مارا بابو اس کی گاڑی میں آ بیٹھا ہو. وہ یہی سمجھ رہا تھا. تیرا کیا خیال ہے؟ کوئی آگ سے زیادہ بڑی مصیبت اس شہر پر نہیں آ سکتی, جس میں ایک چھوٹا سا پلاٹ بھی 2 لاکھ سے کم میں نہیں ملتا, جس میں آدمی صرف مزدوری کے لیے آ سکتا ہے, رہ نہیں سکتا. ویسے تیرا مقام اصلی کون سا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ تم کہاں رہتے ہو؟ وہ میرے لہجے کی تلخی کو سمجھ گیا. بولا, میرا خیال ہے بابو جی 1.5-2 گز کے مکان میں 6 بچوں کے ساتھ رہتا ہوں اور 600 روپے کرایہ ادا کرتا ہوں. میرا کیا پوچھتے ہو؟ آپ کی جلدی کی بات سن کر مجھے خیال آیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی جائیداد جل رہی ہو. اب بھی اس کا لہجہ ماند نہیں پڑا تھا. وہ تلخی دوران کا مارا ہوا آدمی سواری سے الجھ کر خوش ہوتا تھا. اسے یہ حیرت ہوتی تھی کہ لوگ اسلام آباد کے لیے ٹیکسی کیسے لے لیتے ہیں, جبکہ پنڈی سے وہاں تک کا کرایہ 50 سے کم نہیں بنتا تھا, یا کوئی ڈرائیور اس سے کم پر راضی نہیں ہوتا تھا. اس کی یہ بات سن کر مجھے ہنسی آ گئی. بات تو ٹھیک ہی کہہ رہا ہے میاں, مگر میں ابھی صاحب جائیداد نہیں ہوا. کوئی اور ہی آگ ہے جسے میں بجھانے جا رہا ہوں. یہ کہہ کر میں نے اپنی شیروانی اتار کر زانوں پر ڈال لی اور سر پر کراکلی پہن لی تاکہ کوئی راستے میں مجھے پہچان نہ سکے. میں ہر حال میں ان بدماشوں سے بچ جانا چاہتا تھا. ان کی نیت نیک نہیں تھی. اور پھر نیت کا کیا پوچھتے ہو یارو؟ نیت تو میری بھی نیک نہیں رہی تھی. ہاتھ آیا مال میں کیسے چھوڑ دیتا, اور پھر ایسے لوگوں کا مال. ایک بات پوچھوں باؤ جی, آخر یہ دنیا جا کہاں رہی ہے؟ دیکھے نا, میں آپ کے کپڑے اتارتا ہوں, آپ کسی اور کے کپڑے اتارنے میں لگے ہیں. ایک بات کرتا ہوں, آخر یہ سلسلہ رکے گا کہاں؟ کوئی حل ہے اس مہنگائی کا, اس ذلت کا جو آدمی کو 2 وقت کی روٹی کے لیے سہنی پڑ رہی ہے؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا, کبھی نہیں. اب ہم DAV کالج روڈ سے گزر کر مری روڈ پر جا پہنچے تھے, مگر وہ دونوں آدمی مجھے ابھی تک نظر نہیں آئے تھے. مگر جیسے ہی ہم پوٹو ہار ہوٹل کے سامنے سے گزرے, وہ دونوں تلنگے مجھے حیران پریشان حالت میں ہر گاڑی کو خرد بینی نگاہ سے دیکھتے نظر آئے. یہ اچھا تھا کہ میں نے اپنی شیروانی بدل لی تھی اور سر پر ٹوپی رکھ لی تھی, اور وہاں 2-3 گاڑیاں ایک ساتھ آگے بڑھ رہی تھیں. میں بڑے اطمینان سے آگے نکل گیا. وہ مجھے پہچان نہیں سکے تھے. کیا کہا تم نے؟ میں سن نہیں سکا بھائی, ذرا پھر سے کہنا. دفع کرو جی, وہ ایسی خاص بات نہیں تھی. ویسے آپ کا شغل کیا ہے؟ میرا مطلب ہے کاروبار. میری چھوٹی سی ذمہ داری ہے بھائی ادھر سرگودا میں. لو بس تو یہ بات ہے. میں سمجھا کہ آپ بھی کوئی بابو شابو ہیں سفید پوش قسم کے. ذرا تیز چلو میاں اور چھوڑو یہ باتیں, بس کام سے کام رکھا کرو. یہ کہہ کر میں نے سگریٹ سلگا لیا. اب ہم فیضا آباد سے آگے نکل چکے تھے اور کوئی دم جاتا تھا کہ ہم 0 پوائنٹ سے بھی گزر چکے ہوں گے. ڈرائیور بل
آخر میری بات سمجھ گیا اور پھر اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، ورنہ وہ تو خواہ مخواہ ہی مجھ سے الجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آب پارا سے گزر کر جب ہم اسلام آباد ہوٹل کی طرف بڑھے تو میرا دھیان اس وقت بھی مختلف کاروں کی طرف لگا تھا، مگر ان میں سے وہ خاص ٹیوٹا کوئی نہیں تھی جسے میں راولپنڈی چھوڑ آیا تھا۔ ان کو گونچا دینا بہت ضروری تھا، لیکن سوال یہ تھا کہ کیا وہ جمعدار وہاں پہنچ چکا ہوگا۔ اسلام آباد ہوٹل پر پہنچتے ہی میں نے ٹیکسی چھوڑ دی اور دونوں بریف کیس اٹھا کر میں چاروں طرف کا جائزہ لے کر اندر جا پہنچا اور یہ دیکھ کر میرا مغز الٹنے لگا کہ ڈیوڈ وہاں موجود نہیں تھا۔ سارے ہی حال میں نے دیکھ لیے۔ پاگلوں کی طرح میں نے ہوٹل کی سیڑھیاں اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر تک گھوم کر دیکھ لیں، جمعدار وہاں موجود نہیں تھا۔ تھک ہار کر میں ان کے سامنے والے ہال میں جا بیٹھا۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو چکی تھی، کسی بھی طرح مجھے اس پر اس قدر اعتبار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس نے بریف کیس کھول کر دیکھ لیا ہوگا، وہ اتنی بڑی رقم اور وہ بھی ڈالروں میں کیسے چھوڑ دیتا، اور اس میں ہیروئن بھری تھی جو لفافوں میں بند تھی، اس نے وہ بھی محفوظ کر لی ہوگی۔ اس کی قیمت کا بھی اسے احساس ہوگا، 2 لاکھ روپوں میں بک سکتی تھی۔ کچھ بھی نہ ہوتا تو ایسے لوگ محض بریف کیس کو ہی کافی سمجھتے ہیں کہ وہ بھی 500-600 روپے میں آتا تھا۔ مجھ سے کیسی زبردست غلطی ہو گئی تھی۔ وہ لٹ کے میرے پیچھے گھوم رہے تھے، ابھی وہ راولپنڈی ہی میں تھے۔ ممکن ہے ان کا سارا گروہ میرے پیچھے لگ گیا ہو، وہ کوئی 1-2 تو نہیں ہوتے ہیں۔ اس جھٹکے نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا، ایسی غلطی تو مجھ سے زندگی بھر نہ ہوئی ہوگی۔ میں نے بہرے کو اپنی طرف اشارے سے بلایا، وہ میرے چہرے کا رنگ دیکھ کر بولا، خیر تو ہے صاحب، آپ کو تو پسینہ آ رہا ہے، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں ٹھیک ہوں بھائی، تھوڑی چائے لے آؤ، کچھ کھانے کو بھی لا دو۔ میں اس سے نظریں نہیں ملا سکا تھا۔ وہ کچھ ہی دیر میں چائے لے آیا۔ اس عرصے میں سگریٹ سے دل بہلاتا رہا، مگر مزہ نہیں دے رہا تھا۔ اسے میں نے ایشٹرے میں مسل دیا۔ ہر شے بے مزہ ہو کر رہ گئی تھی۔ آدمی اپنی ہی غلطی کے سبب یوں مارا جائے تو پچھتاوا اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا ہے۔ مجھے اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا۔ ایک تو اس فساد میں خواہ مخواہ ہی پھنسا دیا گیا تھا، مگر اب جو میں نے اس کا تعاقب شروع کیا تو ڈور ہی میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی تھی اور ان کی نظروں میں مجرم میں الگ بن گیا۔ وہ کیا سوچتے ہوں گے میرے بارے میں پتہ نہیں۔ وہ آباد شاہ کیا چیز تھا، پر جواب سن کر تو اسے بھی پسینہ آ گیا ہوگا۔ اس نے حیرت انگیز تیزی سے جمعدار کے ہاتھ دوسرا بریف کیس میرے پاس بھیج دیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ پولیس کو پہلے بریف کیس کا رنگ تک یاد تھا۔ بیان میں اگر ایک کڑی غائب نہ ہوتی اور انہیں معلوم ہو جاتا کہ مس آرمینیا اپنے کمرے سے نکل کر کس کمرے میں گئی ہے تو ان کا کام بے حد آسان ہو جاتا۔ وہ اسی وقت اس قصے کو ختم کر دیتے، مگر اب بھی بس ٹاپتے ہی رہ گئے تھے۔ ناممکن تھا کہ وہ مس آرمینیا سے اعتراف کروا لیتے۔ وہ بڑی زمانہ ساز عورت تھی، پتہ نہیں اسے جرائم کی دنیا میں آئے کتنا عرصہ ہو گیا تھا، کیسے کیسے پاپڑ وہ بیل چکی ہوگی، کس کٹھالی میں اسے ان لوگوں نے ڈالا ہوگا جہاں سے وہ کندن بن کر نکلی تھی۔ وہ پولیس کے پلے کچھ نہیں ڈالے گی، ان کے پاس ثبوت بھی تو کوئی نہیں تھا کہ ہوا کیا ہے، اس کی خود رقم ہضم کر لی ہے یا وہ لوگ وہیں اس سے بریف کیس لینے میں کامیاب ہو گئے تھے، مگر اس بات میں کوئی وزن نہیں تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ دونوں آدمی ہوٹل سے نکلتے ہی میرے پیچھے لپکتے۔ انہیں اس وقت تک ڈیوڈ نہیں مل سکا تھا۔ ڈیوڈ نے تو گھر جا کر بریف کیس دیکھا ہوگا، اس کے تالے بھی آسانی سے کھل گئے تھے۔ اس کی نیت کوارٹر پر جا کر ہی بدلی ہوگی۔ دن کا 1 بج گیا اور میں ابھی تک وہیں بیٹھا تھا۔ بڑی دیر ہوئی تھی مگر اس جمعدار کا کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ وقت تھا کہ گزارے نہیں گزرتا تھا، کار بھی میرے پاس موجود نہیں تھی، وہ میں منڈی میں چھوڑ آیا تھا اور اب مجھے اپنی رقم کی فکر لگی تھی۔ مجھے چاہیے تھا کہ میں اسے کسی جگہ رکھ دیتا، کسی محفوظ جگہ پر ڈھیر لگا دیتا۔ ایسی کون سی جگہ ہو سکتی تھی؟ راولپنڈی میں میرا کوئی دوست نہیں تھا، کسی بینک میں اس وقت میں جا ہی نہیں سکتا تھا، دیر ہو چکی تھی، اب 1:30 بج رہا تھا اور پھر کسی تعارف کے بغیر میری رقم جمع کروانا ناممکن تھا۔ لازم تھا کہ میں اسے اپنے ساتھ لیے رکھتا۔ میں ایسے مخمصے میں پھنس گیا تھا کہ خلاصی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ 2 بجے میں نے کھانا منگوا لیا، بھوک تیز ہو گئی تھی۔ 3 بجے میں نے ہوٹل چھوڑ دیا اور ٹیکسی لے کر سیدھا نیف ڈیک میں جا گھسا۔ وقت گزرنے کے لیے فلم ہی سب سے اچھا ذریعہ تھی۔ دوسرا خالی بریف کیس میں نے جان بوجھ کر ہوٹل میں چھوڑ دیا۔ میں اسے لے کر
کیا کرتا، وہ میرے لیے بوجھ بن گیا تھا۔ انگریزی فلم تھی، وہ بھی مجھے اپنی طرف متوجہ نہ کر سکی۔ ایک تو ان گوروں کے مکالمے میری سمجھ میں نہیں آتے تھے، پتہ نہیں کیا بکواس کرتے رہتے ہیں۔ میں سارا وقت بس جماہیاں ہی لیتا رہا۔ کبھی کبھی ہیرو جب غضبناک ہو کر گھونسا چلاتا تھا تو وہ ساری بات میری سمجھ میں آ جاتی تھی اور میں سوچتا تھا کہ ان لوگوں نے اس کے ساتھ کوئی بڑی زیادتی کی ہوگی جب ہی وہ اس قدر ناراض ہو رہا ہے۔ بالآخر فلم ختم ہو گئی۔ اس وقت شام کے 7 بج رہے تھے، باہر اندھیرا چھا رہا تھا۔ سینما سے نکلتے ہی مجھے ٹیکسی مل گئی اور میں اس میں بیٹھ کر سیدھا گوال منڈی جا پہنچا۔ رات بڑے دکھوں کا مداوا ہے، اندھیرا آدمی کے 100 عیب چھپا لیتا ہے، اور ٹیکسی کے اندر بھی اندھیرا ہی تھا۔ مگر جب میں گوال منڈی کے بازار میں پہنچا تو میں نے وہاں رکنے کا ارادہ بدل دیا اور میں سیدھا ہوٹل کی طرف چل دیا۔ مجھے ہر حال میں ڈیوڈ کے پاس پہنچنا تھا، پتہ تو چلے کہ آخر ہوا کیا ہے۔ ہوٹل کی طرف جانے کی بجائے میں ٹیکسی سے اتر کر عقبی حصے کی طرف بڑھا۔ جمع داروں کے کوارٹر وہاں سے کوئی 200 گز دور تھے۔ اس وقت تک لوگ کام دھندے سے فارغ ہو کر گھروں میں بیٹھ چکے تھے۔ کوارٹروں کی طرف ایک پتلی سی گلی نکلتی تھی اور اس میں روشنی بالکل نہیں تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ڈیوڈ کس مکان میں رہتا ہے، مگر جیسے ہی میں نے وہ گلی عبور کی تو مجھے معلوم ہوا کہ میں ایک کھلی جگہ پر جا پہنچا ہوں۔ وہاں دیواروں کے ساتھ ایک موٹر سائیکل کھڑی تھی۔ اس کے پاس سے گزر کر میں ذرا آگے بڑھا تو ایک کھاؤں کھانستا بڈھا مجھے نظر آیا۔ وہ حقہ ہاتھ میں لیے سامنے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ بابا جی، وہ ڈیوڈ کہاں رہتا ہے؟ وہ سامنے کے 3 نمبر کوارٹر میں رہتا ہے، وہ شہتوت کے سامنے والا کوارٹر ہے اس کا۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا۔ بڑی مہربانی بابا جی۔ میں اس کے بتائے ہوئے پتے کی طرف بڑھا تو اچانک مجھے شہتوت کے قریب سے ایک آدمی تیزی سے اپنی طرف بڑھتا دکھائی دیا۔ وہ بلاخیز رفتار سے موٹر سائیکل تک جا پہنچا، مگر معلوم یہ ہوا وہ کچھ لنگڑا کر چل رہا تھا۔ اندھیرے میں مجھے معلوم نہیں ہو سکا کہ اسے تکلیف کیا ہے۔ فاصلہ یہی کوئی 3 گز کا ہوگا۔ میں ابھی اس کو دیکھ ہی رہا تھا کہ اس نے موٹر سائیکل کو ایڑ لگائی اور اسی لمحے وہ پتلی سی گلی میں جا گھسا۔ اس کا رویہ میری سمجھ میں نہیں آیا، مگر اس کو روک لینے کا کوئی جواز میرے پاس موجود نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے اسے کوئی بہت ہی جلدی کا کام ہو۔ اس پر مزید غور کرنے کی بجائے میں شہتوت کے قریب جا پہنچا۔ ڈیوڈ کے کوارٹر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ 3 نمبر اس کے ماتھے پر صاف لکھا ہوا نظر آتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ وہ کوارٹر ہوٹل کی طرف سے اپنے ملازمین کو بنا دیے گئے تھے۔ دروازہ شہتوت کے عقب میں تھا۔ میں اس درخت کے قریب سے گزر کر دروازے تک جا پہنچا۔ صحن میں بتی نہیں جل رہی تھی، البتہ دائیں ہاتھ کے کمرے کی ایک کھڑکی سے روشنی چھن چھن کر آ رہی تھی۔ ڈیوڈ صاحب، میں نے دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے اسے آواز دی، مگر اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے صحن میں قدم ڈال دیا۔ کوارٹر سائیں سائیں کر رہا تھا، یوں لگتا تھا جیسے وہاں کوئی آدمی رہتا ہی نہیں ہے۔ یہ بڑی عجیب بات تھی۔ میں جان بوجھ کر جوتوں کی آواز بڑھاتے ہوئے کمرے تک جا پہنچا۔ اس کا دروازہ بڑا ہوا تھا۔ میں نے وہاں پہنچ کر پھر دستک دی، مگر مجھے کوئی جواب نہ ملا۔ یہ بڑی ہی خوفناک بات تھی۔ مجبور ہو کر میں نے دروازہ کھول دیا۔ میرا وہم حقیقت بن رہا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ وہاں کوئی بہت ہی خطرناک بات مجھے پیش آ سکتی ہے۔ سامنے چارپائی پر ڈیوڈ پڑا تھا، اس حال میں کہ ایک خنجر اس کی انتلی کے اندر دھنسا تھا اور وہ الٹ کر چارپائی پر گر گیا تھا۔ اسے اپنے منہ سیدھا کرنے کا بھی موقع نہیں ملا تھا کہ اسے موت نے آ لیا۔ خون سے اس کا سفید کھیس تر ہو رہا تھا۔ اس کا قاتل شاید وہی آدمی تھا جو میرے سامنے موٹر سائیکل لے کر گلی میں نکل گیا تھا۔ اوہ میرے خدا، میرے کلیجے سے ہوک اٹھنے لگی۔ اس کے پاس سے گزر کر میں دوسرے کمرے میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اس کی ماں چارپائی پر لیٹی تھی۔ دوا کی شیشی اس کے بستر پر پڑی تھی اور اس کا منہ اس طرح کھلا تھا کہ اسے شاید مرد کی شدت نے دوسرا سانس نہیں لینے دیا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ بیچاری بیمار تھی اور اسی حالت میں اس نے بستر پر پڑے پڑے جان دے دی تھی۔ ڈیوڈ اس کی تیمارداری میں ہی لگا رہا تھا۔ جب ہی وہ میری طرف نہیں آ سکا، پانی کا گلاس تپائی پر دھرا تھا، کچھ اور دوائیں بھی پڑی تھیں وہاں، کچھ پیٹنٹ اور کچھ دوسری ڈاکٹر کی بنی ہوئی دوائیں۔ میں نے اس کی نبض پر ہاتھ رکھا تو پتا چلا کہ وہ کب کی ٹھنڈی برف ہو چکی ہے۔ اس کے چہرے کی جوریاں بتاتی تھی کہ اس نے بہت جی لیا ہے اور اب اسے مر ہی جانا چاہیے تھا، مگر وہ اپنے بیٹے کو بھی ساتھ ہی لے گئی تھی۔ لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ ڈیوڈ کس راہ سے آگے نکلا ہے، اس کے گلے میں خنجر کس نے بھونک دیا ہے۔ میں اس کمرے سے نکل کر پھر ڈیوڈ کے پاس جا پہنچا۔ اس کے بستر پر بھی 2 دوا کی شیشیاں پڑی تھیں۔ وہ شاید اسی وقت دوا لے کر واپس
واپس آیا تھا کہ اس کا قاتل بھی اس کے پیچھے گھس آیا. ہو سکتا ہے وہ پہلے ہی وہاں موجود ہو اور ڈیوڈ سے بات کرتے ہی اس پر ٹوٹ پڑا ہو. اس آدمی کو میں نے اندھیرے میں دیکھا تھا. اس کا قد درمیانے درجے کا تھا. وہ گٹھے ہوئے جسم کا آدمی تھا اور لنگڑا کر چل رہا تھا. عین ممکن ہے ڈیوڈ نے اسے زخمی کر دیا ہو کیونکہ فرش پر ایک خنجر پڑا ہوا تھا. یہ بات مجھے چند منٹ بعد معلوم ہوئی. وہ دروازے کے قریب پڑا تھا اور اس پر خون لگا ہوا تھا. قاتل بالآخر اسے مار دینے میں کامیاب ہو گیا تھا. عین ممکن ہے اس کی نیت یہ نہ ہو. جب بات زیادہ بڑھ گئی تو دونوں نے خنجر نکال لیے. میں نے ڈیوڈ کو چارپائی پر لٹا دیا. ایک زخم اس کی پسلی پر بھی موجود تھا اور وہ ایسی حالت میں ختم ہوا تھا کہ اس کی ماں دوسرے کمرے میں خراب و خستہ صورت میں پڑی تھی. وہ اٹھنے سے بھی لاچار تھی. اسے بھی معلوم ہوگا کہ دوسرے کمرے میں کیا ہو رہا ہے. اس نے ڈیوڈ کی موت کا تصور ہی کیا ہوگا کہ اس کی جان نکل گئی ہوگی. ڈیوڈ کے کمرے کا حلیہ بھی بگڑا ہوا تھا. قاتل نے اس کو مار دینے کے بعد وہاں کی تلاشی لی تھی. ان کے دونوں ٹرنک کھلے پڑے تھے. بڑی پیٹی بھی دوسرے کمرے میں کھلی تھی. جہاں جہاں اسے شک ہو سکتا تھا وہاں وہاں اس نے ناخن مارے تھے مگر اسے کچھ نہ مل سکا. وہ بالکل خالی ہاتھ گیا تھا. مجھے بھی اس چیز کی تلاش تھی جو قاتل ہاتھ نہ آ سکی تھی. میں نے صحن میں نکل کر دروازہ اندر سے بند کر دیا. مجھے زیادہ اطمینان سے اس گھر کی تلاشی لینی ہوگی. بریف کیس مجھے ضرور مل جانا چاہیے. ڈیوڈ نے اسی کے لیے جان دی تھی. اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ بھی ابھی تک اس کے پاس موجود تھا مگر کہاں. یہ بات سوچنے کی تھی. میں نے ایک بار پھر سارے کمرے کو بغور دیکھا. وہاں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں قاتل کی نظر نہ گئی ہو. ان کے دونوں ٹرنک کھلے پڑے تھے. نئے پرانے کپڑے سب الٹا دیے گئے تھے. ایک الماری بھی وہاں موجود تھی. وہ بھی میں نے دیکھ لی. برتن بانڈے ہی وہاں رکھے تھے. چینی کے برتن, ہوٹل سے چرائی ہوئی چائے دانیاں, کپ, پلیٹیں اور چمچے. بستر بھی شاید وہیں سے آیا تھا. ممکن ہے بیکار ہونے پر دے دیا گیا ہو. اس کی ماں کے نیچے بھی وہی بچھا تھا. چارپائیاں ایسی تھیں لیکن تکیے فوم کے تھے. ڈیوڈ ہر شے جو وہاں سے مل سکتی تھی اٹھا لاتا تھا. 3 بہت عمدہ قسم کے سگریٹ کیس بھی الماری میں دھرے تھے. ان کے ساتھ 2 لائٹر بھی تھے, ایک گیس کا ایک پیٹرول کا. ڈیوڈ اگلے کمرے میں سوتا تھا. اس کی ماں دوسرے کمرے میں پڑی رہتی ہوگی. کوارٹر تنگ تھا, بے حد تنگ. پھر بھی اس میں 2 کمرے موجود تھے اور باورچی خانہ بھی بنا ہوا تھا. اس کے ساتھ ہی غسل خانہ تھا, چھوٹا سا غسل خانہ. اتنا ہی بڑا رسوائی خانہ تھا. جمع دار قسم کے لوگوں کی ضرورت ہی اتنی ہوتی ہے اور ڈیوڈ نے ابھی شادی ہی نہیں کی تھی کہ اسے موت نے آ لیا. کیا میں ہی اس کے قتل کا سبب نہیں بن گیا تھا؟ ورنہ صبح تو وہ اچھا بھلا میرے پاس آیا تھا. ایک لالچ اسے بالٹی میں بریف کیس رکھ کر میرے پاس لے آیا تھا. وہ اسے صرف 500 روپے دے کر اندر بھیج سکے تھے. میں نے اسے 1000 روپیہ دیا تھا. اسے اور زیادہ انعام کی امید بھی دلائی تھی. اسے میرے پاس ضرور پہنچنا چاہیے تھا مگر وہ رک گیا, نہ آ سکا کہ اس کی ماں بہت زیادہ بیمار ہو گئی تھی. وہ اس کی تیمارداری میں لگا رہا. اسے اس بات کا ہوش ہی نہیں رہا. ایسے میں وہ بھول ہی گیا کہ اسے کہیں پہنچنا بھی ہے. کوئی انتظار میں کھڑے کھڑے سوکھ گیا ہے. اسے کچھ بھی یاد نہ رہا اور اب اس پر ایسی مرن چڑھی تھی کہ وہ اتارے نہ اترتی تھی. خنجر اس کی شہ رگ کاٹ گیا تھا. قاتل کوئی بہت ہی ماہر آدمی معلوم ہوتا تھا. پتا تھا آدمی کو کہاں سے چھیلتے ہیں. خدا جانے اس نے کم زخم کیوں لگایا تھا. شاید اس لیے کہ وہ ڈیوڈ کو روک دینا چاہتا تھا تاکہ وہ اس پر مزید حملہ نہ کر سکے اور بتا دے کہ بریف کیس کہاں رکھا ہے. مگر بات زیادہ ہی بڑھ گئی ہوگی. میں اندازہ لگاتا رہا اور اس کے گھر کا چپا چپا چھانتا رہا. مجھے بالآخر یقین ہونے لگا کہ وہ بریف کیس ان 2 کمروں میں نہیں ہے. مردے کے ساتھ بیٹھنا بڑا ہی سہانے روح ہو رہا تھا اور وہاں تو 2 مردے تھے, ایک عورت ایک مرد. ان کی موجودگی مجھے ہلائے دیتی تھی مگر میں پھر بھی اس گھر کو اپنا گھر سمجھ کر ہر شے کی تلاشی لیتا رہا. وہ کمرہ کھنگال کر میں باورچی خانے میں جا گھسا. ابھی ویران ہی تھا. ایسے لوگوں کے چولہوں کے گرد ہوتا ہی کیا ہے. برتن, ایک چولہا اور بس بیٹھنے کے لیے ایک چوکی, پرات, پیڑی اور ہانڈی خالی. کوئی کیا کہہ سکتا ہے. میں اگر اپنے ملک کا بادشاہ ہوتا میں ان کے دکھوں کا علاج نہیں کر سکتا تھا. ہو ہی نہیں سکتا ہے. کچھ لوگوں کو تو یہ کام کرنا ہی پڑتا ہے. وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ نہ ان میں علم کی خوشبو پیدا ہو سکتی ہے نہ ہنر کی جستجو. وہ 2 ہاتھ لے
دے کر پیدا ہوتے ہیں اور انہی ہاتھوں سے کلہاڑے کا کام لیتے ہیں یہاں تک کہ انہیں موت آ لیتی ہے۔ ڈیوڈ تو اچھا اسے ایک قاتل کا خنجر نصیب ہو گیا، ورنہ لوگ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتے ہیں اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوتا۔ ڈیوڈی بھی اسی طبقے کی پیداوار تھی، مگر اب وہ بے موت مارا جا چکا تھا اور میں اس کے ویران باورچی خانے میں کھڑا تھا۔ وہاں بھی دیکھنے دکھانے کی کوئی چیز نہیں تھی۔ مایوس ہو کر میں وہاں سے نکل کر غسل خانے میں جا گھسا۔ ایک لائف بوائے کی ٹکیا وہاں صابن دانی میں رکھی تھی اور ایک چھوٹی سی چوکی جو نل کے سامنے تھی، نل کے نیچے ہی ایک بالٹی دری تھی اور بس یہ تھا اس کا غسل خانہ۔ وہ شکر کرتے ہوں گے کہ نلکے میں پانی موجود رہتا ہے۔ غسل خانہ چھوڑ کر میں پھر صحن میں جا نکلا۔ ایک تار پر ایک چھدرا سا تولیہ لٹک رہا تھا۔ ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی کونے میں اپنی زندگی کے آخری سانس گن رہی تھی۔ کسی دن اس کا بان، اس کی لکڑی بھی چولہے کی نظر ہو جاتی کہ وہاں سوئی گیس موجود نہیں تھی۔ بائیں ہاتھ مرغیوں کا ایک ڈبہ بنا ہوا تھا، مٹی کا وہ ڈربا خاصا لپا پتا نظر آتا تھا۔ ڈیوڈ کی ماں شاید ادھر زیادہ توجہ دیتی تھی، مگر اس وقت وہاں صرف 2 مرغیاں موجود تھیں۔ میں نے اس کے سوراخوں میں سے اندر جھانک لیا تھا۔ صرف 2 مرغیاں تھی وہاں جو مجھے دیکھ کر ایک دم کڑکڑانے لگیں۔ ان کی نیند خراب ہو گئی تھی، مگر نہیں، وہاں کچھ اور بھی تھا۔ سوراخ میں سے مجھے ڈربا صاف نظر آ رہا تھا۔ میں نے پیچھے ہٹ کر صحن کی بتی جلا دی اور ڈربے کا دروازہ کھول دیا۔ مرغیاں شور مچاتی ہوئی ادھر ادھر بھاگنے لگی، مگر میں نے ان کی طرف توجہ نہیں دی۔ ڈربے کی عقبی دیوار کے ساتھ بریف کیس رکھا ہوا تھا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔